بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، الرحمن جل شانہ اللہ تعالیٰ کا اسم جمال ہے۔ اس اسم کا خاصہ سارے عالم پر رحمت نازل کرنا ہے، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا عام پتھر، عام طور پر سب پر رحمت فرمانا اس نام کا خاصہ اور اس سرکار کا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، جس کا اثر سارے جہاں میں واضح ہے۔ آج ہم اسی اسم گرامی سے متعلق ایک عمل آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے فاقے ختم، دولت، عزت اور برکت ہی برکت۔ گھر میں غربت ہے، اس عمل کو کر لیں۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ ایسا انسان جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو ڈاکٹرز نے لا علاج بتایا ہے، تو اس عمل کی برکت سے ایسے مریض کو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، قرض سے نجات حاصل ہوگی۔ الغرض ہر مسئلے کا حل ان اسماء الحسنی میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمل کی مکمل تفصیلات دیں گے کہ اس عمل کا کیا طریقہ کار ہے، یہ عمل کس وقت کرنا ہے اور اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس عمل کے متعلق لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے، لہٰذا اس سب کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، جس کا اثر سارے جہاں میں واضح ہے۔ اس کی رحمت کے یہ نشان ہے کہ شیرنی جیسا خون خوار جانور کس محبت سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، ہاتھی اپنے بچوں کو کس محبت اور شفقت سے دیکھتا ہے، والدین کی اولاد کے لیے شفقت اور حیرت انگیز حد تک مجاہدہ اسی رحمان جل شانہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے 2 اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے 2 اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کی ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ دوستو، یہ تھا اللہ پاک کی صفت رحمانیت کا کچھ تذکرہ۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی طرف۔ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے وقت یا دن کی کوئی پابندی نہیں، آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ تنہا کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے تسبیح کا استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا صلی اللہ علی محمد۔ اس کے بعد یا کریم یا کریم یا کریم 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یا عزیز یا عزیز یا عزیز 11 مرتبہ، پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان 21 مرتبہ۔ اس کے بعد یا جبار یا جبار
یا جبار 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ان سارے کلمات کو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 1 مرتبہ پڑھ کر گلاس میں موجود پانی پر دم کر لیں۔ اس کے بعد یہ پانی گھر میں موجود سب افراد کو ایک ایک قطرہ پلا دیں اور باقی بچنے والے پانی کو کسی کولر یا مٹکے میں جہاں زیادہ پانی موجود ہو اور سب گھر والے استعمال کرتے ہوں اس پانی میں شامل کر لیں اور سب گھر والے اس پانی کو مسلسل استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد جسمانی اور روحانی تمام قسم کی بیماریوں سے بھی شفا پائیں گے اور ان کی باقی تمام مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اب اس عمل کے متعلق آپ لوگوں کے مشاہدات بتاتے چلیں۔ ہمارے کئی سبسکرائبرز کے ہمیں میسیجز موصول ہوتے ہیں جو ان وظائف کو یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان میں سے چند آپ دوستوں کو بھی بتاتے چلیں۔ ایک بھائی میسج کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے پاس ایک بندہ آیا جو کافی مشکلات میں گرفتار تھا، مالی مسائل تو تھے ہی، اس کے ساتھ اس کی شادی ہونے کو 15 برس تھے مگر اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، جس وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی پریشان رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو یا رحمان کا یہ عمل پڑھنے کے لیے بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ دوبارہ میرے پاس آیا، اس نے کہا آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا میں نے پڑھا اور الحمدللہ اب میرے ہاں خوشخبری ہے۔ اور کچھ ہی ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اس بھائی کو 15 سال کے بعد اولاد کی نعمت عطا کی۔ اس کے علاوہ اس عمل سے کسی بھی قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا، بندش ٹوٹ جاتی ہے، اللہ سے محبتیں مل جاتی ہیں، صحت مل جاتی ہے، برکت مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بس صرف اور صرف اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ احمد اختر صاحب بھکر سے لکھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں۔ 6 سال سے ہمارے والدین ان کوششوں میں تھے کہ کہیں سے پیسے اکٹھے ہو جائیں اور پلاٹ پر مکان تعمیر کروائیں اور بڑے بیٹے کی شادی کر لیں، لیکن جب بھی پیسے یا کمیٹی وغیرہ آتی وہ اتنی کم ہوتی کہ چھوٹے موٹے کاموں میں ہی خرچ ہو جاتی۔ بس ہم اور خاص کر امی اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں باتیں کرتے کہ یا اللہ ہم غریبوں کا بس تو ہی آخری سہارا ہے، کوئی ادھار بھی نہ دیتا کہ یہ غریب لوگ تو واپس بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاس بہت تھوڑے سے پیسے جمع تھے، کافی پریشانی چل رہی تھی۔ بالآخر آپ کے توسط سے اس عمل کا پتہ چلا، ہم نے یہ عمل کیا اور سب گھر والوں نے اس پانی کو پیا۔ اس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک کی طرف سے غائبانہ اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ والد صاحب کے دفتر کی طرف سے انہیں رقم مل گئی۔ کچھ عرصہ پہلے والد صاحب نے پرائز بانڈز خرید رکھے تھے، اس عمل کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پرائز بانڈز فوراً ہی نکل آئے۔ رقم اتنی تھی کہ ہمارا گھر بھی بن گیا اور بھائی کی شادی بھی ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اتنے بابرکت ناموں کی وجہ سے بہت زیادہ کرم کیا۔ پروین صاحبہ ملتان سے لکھتی ہیں گزشتہ سال میری بیٹی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ میری بیٹی کا شوہر اور اس کی ماں اور تمام گھر والے انتہائی شکی مزاج ہیں، حتیٰ کہ بیٹی کو نماز قرآن پڑھتے دیکھتے تو آپس میں باتیں کرتے کہ ہم پر کہیں جادو تو نہیں کر رہی۔ ان کے گھر میں مصلی نماز کا رواج ہی نہ تھا۔ میرے گھر مجموعہ وظائف اور تحدیدی نامہ پڑھا تھا، بیٹی نے منع بھی کیا مگر میں نے زبردستی اس کے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کی ساس نے جب دیکھا اور جا کر اپنے پیر کو دکھایا، پیر نے کہا یہ تم لوگوں پر جادو کروا رہی ہے۔ الغرض حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ وہ لوگ میری بیٹی کو گھر سے نکالنے کے در پہ تھے۔ پھر یا رحمان کے عمل کا کسی نے بتایا، میری بیٹی نے یہ عمل کیا تو الحمدللہ ان کے گھر کے حالات میں بہتری آ گئی، گھر والوں کا رویہ بھی اس سے اچھا ہونا شروع ہو گیا اور جادو کی وجہ سے خراب ہونے والے تمام معاملات بھی بحکم خدا ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ غضنفر صاحب راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، ہمارے گھر کسی نے بندش کا کالا علم کروایا ہوا ہے، سب گھر والے بیمار رہتے ہیں، شادی کو 6 سال ہو گئے تھے پر ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اب بیوی بھی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی اور خلا کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پہلے سب ٹھیک تھا، اچانک سارا نظام زندگی خراب ہو گیا، بہن بھائیوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے تھے،
پھر یہ عمل کیا، اس کی برکت سے بیوی سے صلح ہو گئی اور میرے گھر واپس آ گئی۔ الحمدللہ بہنوں کے رشتے بھی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی۔ سمینہ لاہور سے لکھتی ہیں کہ میری ایک بہن اور 2 بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے میری والدہ بہت پریشان تھی۔ بے شمار رشتے آئے، دیکھ بھال کر گئے مگر جا کر انکار کر دیا۔ ایک دن میری بہن کہہ رہی تھی کہ کیا ہماری بھی کبھی شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نا امید ہو چکی تھی۔ اس کی اس بات سے مجھے کافی دکھ ہوا۔ میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی، اس نے مجھے یہ عمل بتایا، چنانچہ فوری طور پر ہم نے اس عمل کو کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے غائبانہ اسباب بننا شروع ہو گئے اور بہت ہی کم عرصے میں میرے تینوں بہن بھائیوں کے اچھی جگہ رشتے ہو گئے۔ شیراز صاحب گجرات سے لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت ناچاقی اور لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ میری ایک بہن، اس کی عمر تقریباً 22 سال ہے، اسے 12 سال سے مسئلہ ہے۔ اس کا جسم کانپتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دھکا دے رہا ہو۔ جب اسے دورہ پڑتا ہے تو جھٹکے لگتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کا بہت علاج کروایا ہے اور عاملوں کے پاس بھی لے کر گئے ہیں مگر آج تک کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ جوان بہن اور ایسی حالت دیکھ کر بہت دل دکھتا تھا اور علاج کی ہر ممکن کوشش بھی کی۔ بالآخر شفا اللہ پاک کے کلام میں ہی ملی۔ اس عمل کو کرنے سے اس کی حالت میں قدرے بہتری آئی ہے۔ میں یہ عمل ابھی بھی مسلسل کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو، یہ کچھ لوگوں کے تجربات تھے جنہوں نے اس چھوٹی سی تسبیح کے عمل سے فائدہ اٹھایا۔ وقت کی قلت کے باعث سب کو شامل کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں آپ کو اللہ رب العزت کی تسبیح کی فضیلت اور کچھ مزید فوائد ضرور بتائیں گے تاکہ آپ اس عظیم نعمت سے محروم نہ رہیں، خود بھی اس عمل کے فائدے اٹھائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ دوستو، تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں۔ اس کے احسان پر اس کا شکر ہے، اس کی توفیق اور نوازش پر آسمانوں کی گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح و حمد نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے اللہ کی انسیت اور اس کا ذکر، تسبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کا تقوی جامع اور نفع بخش نصیحت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا اور اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ آپ اللہ سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ آپ اس سے ملنے والے ہیں۔ آپ اس کا ذکر و تسبیح کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ فرمانے باری تعالی ہے، وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے، اور وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے۔ صبح و شام، سوتے جاگتے، سفر و حضر اور کھاتے پیتے، ہر حال میں اس کا ہمدم ہوتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سعید ابن جبیر رحم اللہ نے کہا، ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا جب اس نے فرمایا، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اور اللہ پاک کی تسبیح عظیم ترین ذکر میں سے ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 7 سورتوں کی ابتدا ذکر سے کی ہے۔ اس نے اپنی ذات کے لیے خوبصورت ناموں اور بلند صفات کو ثابت کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی تسبیح کو جوڑا ہے۔ تسبیح ہر اس چیز سے رب کی تنزیہ کو شامل ہے جو اس کے جلال و کمال کے لائق نہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی ذات، ناموں اور صفات میں کمال سے بھرپور ہے، عیبوں، کمیوں اور ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شایع نشان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، مبارک ہے، فرشتوں، روح یعنی جبریل علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تسبیح کریں، اور فرشتے اپنے ذمے بڑے عظیم کاموں کے باوجود رات و دن تسبیح کرتے ہیں
اور اس سے سست نہیں پڑتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس دنیاوی آسمان والے باشندوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کا حکم قبول کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے اور مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کسی ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں رحمان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام کرتے تو اپنے رکوع و سجود میں لمبی تسبیح کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہوتے تو فرماتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اسے ہمارے قبضے میں دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وادی میں اترتے تو بھی تسبیح کرتے، جب کوئی تعجب خیز چیز دیکھتے تو تسبیح بیان کرتے، جب اپنے بستر پر جاتے تو 33 مرتبہ تسبیح بیان کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کی اذیت بڑھ گئی، غم نے آپ کو گھیرنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ تنگ ہو گیا تو آپ کے رب نے آپ کو اپنے رب کی بکثرت تسبیح کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی پریشانی اور غم دور ہو جائیں۔ فرمان باری تعالی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔ تسبیح سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی اور آپ کے سینے کو کشادگی حاصل ہوگی، اور آپ کا رب آپ کو دنیاوی و آخروی اجر سے نوازے گا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ فرمان باری تعالی ہے، بس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعت اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ تسبیح ہی کی یہ عظیم فضیلت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچا چکے اور امانتیں ادا کر دیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوق در جوق داخل ہونے لگے تو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے نزدیک ہونے کی خبر دی اور آپ کو حکم دیا کہ اپنی زندگی کا اختتام اللہ عز و جل کی تسبیح پر کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اس دعا کا بکثرت ورد کیا کرتے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ دوستو، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے کمال و جمال کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کی طاقت و عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے تسبیح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ ساتوں آسمان اور اس کے باشندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے اور سیارے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین اپنے پہاڑوں، سمندروں، ریت کے ذروں اور درخت کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ ہر تر اور خشک چیز، زندہ اور مردہ، بلکہ پوری الوی اور سفلی کائنات زبان حال سے سب سے بڑی و بلند بالا ذات کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کو جمادات کی تسبیح سنائی ہے، جیسے درخت کے تنے کا رونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں میں کنکریوں کا تسبیح کرنا۔ سنن ترمذی میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے۔ بے جان مخلوقات اپنے خالق کی تسبیح گنگناتی ہیں تو ہم مومنوں کی جماعت کا کیا حال ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، تسبیح ایک عظیم عبادت اور اطاعت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، خطاؤں کو مٹاتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے۔ تسبیح توشہ آخرت ہے، جنت کا پودا ہے اور رحمان کے نزدیک سب سے افضل و محبوب کام ہے، اس سے پلڑا بھاری ہوگا۔ تسبیح کرنے والوں کی شفاعت تسبیح اپنے رب کے پاس کرے گی اور مشکل کے وقت ان کی یاد دلائے گی۔ جو شخص مسلسل 6 ماہ کوئی بھی تسبیح کرتا ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص قسم کا روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے جو اس کو تصوف کی منزل پر گامزن کر دیتا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو تعظیم تسبیح
تسبیح، تحمید اور تحلیل کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو وہ عرش کے ارد گرد رہتا ہے، شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے کہنے والے کی یاد دلاتی ہیں۔ تو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیشہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی یاد دلاتی رہے؟ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے، اور انہوں نے ان اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تسبیح میں دل کی راحت، کشادگی، آسائش، راحت اور خوشی ہے، اس لیے وہ دنیا ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت والوں کو تسبیح کا الہام ہوگا اور بغیر کسی مشقت و پریشانی کے وہ اس کا ورد کریں گے اور اس سے انہیں کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو تسبیح و تحمید کا الہام ہوگا جیسے تمہیں سانس کا الہام ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ عمل بھی اللہ پاک کی تسبیح پر ہی مبنی تھا۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ آپ اس تسبیح کے کمالات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔